موجود ہیں عبد الخالق کے ساتھ ادبی ڈیرا پر، اور بات کرنے لگے ہیں قومی سلامتی کا اجلاس، جس میں ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے وائٹ ہاؤس میں کھلبلی مچا دی ہے۔ تمام یورپی یونین اور امریکہ کہ تمام تھنک ٹینکس سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر کہ IMF پر انحصار ختم۔ اس بات کو ہم اپنے شو کا حصہ بنائیں گے، لیکن جس بات سے ہم اپنے شو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امریکہ کا ایشیا میں بدماشی کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد امریکنز اور USSR دو بڑی طاقتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف سوویت یونین تھی اور ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا۔ کولڈ وار جاری رہی۔ کولڈ وار کے بعد کمیونزم کے انہدام کے بعد، سوویت یونین کے انہدام کے بعد امریکہ ہی دنیا کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا۔ اب سیاہ و سفید کے مالک صاحب جب بھی جہاں بھی دل کیا چڑھائی کر دی، اور سب سے بڑھ کر اپنی کرنسی یعنی کہ ڈالر کو بھرپور مضبوط کیا۔ امریکہ کی کوئی جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کیا ہے، کس قدر وہ ایکسپورٹ پر انحصار کرتا ہے، کسی ایکسپورٹ پر وہ انحصار نہیں کرتا۔ اس کی تمام تر معیشت کا انحصار ڈالر پر ہے، اور آپ نے اس ڈالر کے بلبوتے پر دنیا پر آج تک بدماشی قائم کی ہوئی ہے۔ جناب اب چونکہ جس طرح روس اور یوکرائن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے اور روس اور یوکرائن جنگ شروع ہوئی ہے، تو وہیں چین کو بھی اپنے لیے خطرات محسوس ہونے لگی، چونکہ چین بھی ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اور اس وقت وہ امریکہ کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ سپر پاور کہہ رہی ہے۔ تو بھائی اب چین نے اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے شروع کر دیے، اور چین کے لیے ضروری بھی ہے، کیونکہ چین جس طرح بدستور وہ ترقی کرتا ہی جا رہا ہے، وہ ہر معاملے میں ترقی کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں چین کو اب اپنے آپ پر انحصار کرنے کے لیے اور اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے آس پڑوس کے ملک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھاگ دوڑ چین نے شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے سعودی عرب اور ایران کا تنازع ختم کرانے میں چین نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اب چین کے بھی یہاں پر بہت سے مفادات ہیں۔ سب سے بڑا یہ مفاد ہے چین کو کہ بھائی وہ اپنے انرجی کے جو ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے ایران سے جو ہے ضروریات پوری کر لے گا۔ اب جو ہے باقی ممالک پر انحصار کرنے کی بجائے ایران ہی پر انرجی کا انحصار کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودین، جن کا مسلم کنٹریز میں اور ورلڈ میں سعودی بادشاہت کا کافی رول ہے، ان کا اثر و رسوخ ہے سعودی خاندان کا، تو ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنا شروع کر دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا اور چین نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایک بلاک بنا رہے ہیں اور وہ اپنی تجارت ڈالر کی بجائے نئی کرنسی میں کریں گے۔ وہ کرنسی کیا ہو سکتی ہے؟ یوان بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تک یہ معاملہ طے نہیں پایا، تو بھائی یہ معاملہ جس وقت طے پائے گا، بہرحال جو بھی کرنسی ہوگی ڈالر نہیں ہوگی، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈالر کو یہ ایک پہلا دھچکا لگنے جا رہا ہے۔ اب جب کہ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اور یاد رہے یہ چین کو لے کر امریکہ کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ جو ہے متعارف کروانے والا، دنیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے عملی کردار ادا کرنے والا ملک پاکستان ہی ہے۔ اسی ملک نے 70 کی دہائی میں چو این لائی اور ہنری کسنجر کی ملاقات کروائی۔ اس کے بعد دنیا کے بہت سے ممالک کے ساتھ پاکستان ہی کے ذریعے چین کے روابط بحال ہوئے۔ اب جب کہ پاکستان کے حالات کافی بگڑ چکے ہیں، معاشی طور پر پاکستان بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے، اور چونکہ چین کی بھی پاکستان میں اپنے مفادات ہیں، چین کی بہت بڑی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے، تو وہ قطعاً پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانے دے رہا۔ اور اس سلسلے میں پہلے بھی پاکستان کو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ وہ مل گئی تھی، چین نے دی تھی، اب دوبارہ چین نے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ دے دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک پر دوبارہ کام شروع ہو چکا ہے،
جو درہ خنجراب بائی پاس جو بند کر دیا گیا تھا چین اور سی پیک کا جو چین کا مال لے کر جانے والے ٹرک یا ساز و سامان کے لیے جو سی پیک کا جال بچھایا گیا تھا وہ تقریباً 2020 کے بعد سے بند پڑا تھا. تو بھائی اب وہ کھول دیا گیا ہے اور چین کی کوشش ہے کہ پاکستان کو پھر ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ چین نے کھل کر اب پاکستان کے سامنے اپنے جو ہیں مطالبات بھی رکھ دیے. وہ مطالبات میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ اب وہ 2018 والی سچویشن پاکستان میں کریٹ نہیں کی جائے گی اور پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ جو کہ امریکن حمایت رکھتے ہیں یا امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں یا خطے میں امریکی مفادات کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سب لوگوں کا راستہ روکنا ہوگا. اس لیے پاکستان کی وہ تمام تر جو ہے معاملات وہ حل کرائے گا. تو بھائی اس سلسلے میں ایک کل بیٹھک ہوئی, بیٹھک جو کہ قومی سلامتی کی اجلاس تھا, یہ غالباً 43 قومی سلامتی کا اجلاس تھا. اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے اور اس معاملے پر خوب چرچا ہوا. حالانکہ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا, انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور چل رہا ہے اور وہ جان چکے ہیں کہ امریکہ اسی لیے ان کی حمایت کر رہا ہے کہ وہ یہاں پہ امریکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے. پہلے بھی امریکی مفادات کے لیے کام کرتا رہا, اب بھی امریکی مفادات کے لیے وہ امریکہ کو بلکہ باور کروا رہا ہے کہ بھائی میں آپ کے مفادات کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں. تو بھائی وہ جو اجلاس تھا اس میں لازمی بات ہے ملکی صورتحال, معاشی صورتحال پر بھی جو ہے وہ غور کیا گیا, لیکن خطے میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس پر بھی غور کیا گیا اور وہاں اہم فیصلے کیے گئے. پاکستان کے تمام سے اسٹیک ہولڈر, گورنمنٹ بھی موجود تھی, آرمی فورسز کے بھی لوگ موجود تھے. انہوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ بھائی اب ہمیں چین کے ساتھ جانا ہوگا کیونکہ ہمارے بہت سے مفادات بھی چین کے ساتھ وابستہ ہیں اور دوسرا ہم چونکہ چین کے پڑوسی ہیں تو چین کے ساتھ ہمیں ہر صورت چین کے ساتھ جانا ہوگا. اس سلسلے میں بھائی جب یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا یا اجلاس جاری تھا تو عالمی میڈیا اور تمام تھنک ٹینک جو یورپی یونین یا امریکن تھنک ٹینک تھے وہ کا سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ بھائی اب کیا ہوگا, ایشیا تو ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اور بھائی یورپی یونین یا امریکہ کا تمام تر انحصار ایشیا پر ہی ہے. اگر ایشیا ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو امریکن کی چودراہٹ بھی ختم ہو جائے گی اور یورپی یونین کی بھی چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو بھائی انہوں نے اب سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور کل کا جو اس اجلاس تھا اس پر وائٹ ہاؤس میں خاصی اچھی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, چین کھڑا ہو رہا ہے اور پاکستان چین کے ساتھ جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جانا تھا امریکہ میں جو عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے ساتھ اجلاس میں شرکت کرنی تھی 10 اپریل سے جو شروع ہو رہا تھا, تو بھائی اس میں بظاہر تو یہی ظاہر کیا گیا ہے کہ بھائی یہ اجلاس میں سیاسی صورتحال کی وجہ سے اسحاق ڈار نہیں جا رہا. لیکن اب چونکہ جس طرح صورتحال بنی ہے تو اس صورتحال میں اب اسحاق ڈار کا وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا گیا. بظاہر تو یہی کہا گیا کہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے اسحاق ڈار امریکہ نہیں جا رہا, لیکن ایسا نہیں ہے. پیچھے وجہ یہ ہے کہ اب آئی ایم ایف کو احساس دلایا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف کو یہ بتا دیا گیا کہ بھائی اب ہمارے لیے آئی ایم ایف کی وہ پوزیشن نہیں رہی جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تھی. اب پاکستان پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہے اور دوست ممالک قریب آ چکے ہیں. وہ تمام ممالک پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں جو کہ اس وقت چین کے ساتھ مل کر نیا بلاک تشکیل دینے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں چونکہ جب یہ صورتحال بن رہی ہے تو پاکستان کا بھائی آئی ایم ایف پر انحصار بھی ختم ہو چکا ہے. جب ادھر سے بھی ڈالر آ رہے ہیں, سعودیہ سے بھی ڈالر آ جائیں گے اور چین سے بھی ڈالر آ رہے ہیں, تو بھائی یہ صورتحال جو ہے پاکستان کو معاشی طور پر جو کرائسس تھا اس میں سے نکال کر باہر لے آئے گی. اور ان تمام ممالک کی طرف سے ایک ہی شرط ہے کہ بھائی آپ اپنے ملک میں استحکام لے کر آئے. وہ تمام قوتیں جو ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کر رہی ہیں ان کو آپ ختم کریں, ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں یا ان کو
جو آپ کا قانون ہے اس کے مطابق سزا دیں۔ تو بھائی جو سب سے بڑھ کر یہ جو قومی سلامتی کا اجلاس تھا یہ فیصلہ کیا گیا، اور اب چونکہ پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے بہت جلد نکلنے والا ہے۔ باقی ایک آپ کا ریلیشن امریکہ کے ساتھ رہے گا، کیونکہ آپ دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی تعلق رہے گا، جو ہے عالمی بینک کے ساتھ بھی تعلق رہے گا، تمام لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ اپنے آپ کو ان سے کٹ کر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے کے ساتھ مفادات یا کچھ نہ کچھ جڑا ہوتا ہے۔ لیکن جو پہلے کی طرح پوزیشن تھی وہ اب نہیں رہی ہے۔ ویورز، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔